बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी और दियरकम स्कूल के प्यारे प्यारे तलबा तलबात आपको खुशामदीद कहता हूं दियरकम स्कूल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे तलबा तलबात, आज मैं आपके साथ बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूं जो आपको कामयाबी की मंजिल तक लेकर के जाएगी। हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म का ख्वाब है कि वो कामयाब हो, वो डॉक्टर इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, मतलब वो आर्मी ऑफिसर बने, वो पुलिस ऑफिसर बने। ये जो बड़े बड़े ख्वाब हैं, ये जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े गोल हैं, ये कैसे अचीव किए जा सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में उन कामयाबी के असूलों पर कुछ बहस करेंगे, कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने साल हर साल के टीचिंग के तजर्बे से हासिल की। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ने को दिल नहीं करता। मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ मगर ध्यान इधर उधर भटक जाता है। मुझे पता है कि पढ़ना बहुत अहम है, फिर भी पढ़ नहीं पाता, पता नहीं क्यों। तो बेटे, बात ये है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, कोई आपने अपनी ज़िंदगी को कोई लाइन नहीं दी गई होगी, तो आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, अगर आप तख्लीक़ कायनात पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर निकलता है, मुकर्ररा वक्त पे डूब जाता है, रात अपने मुकर्ररा वक्त पे आती है, मुकर्ररा वक्त पे टल जाती है, और रात के वक्त चांद हमें नज़र आता है तो दिन के वक्त सूरज नज़र आता है। अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को एक मखसूस मुकर्ररा औकात के तहत चला रखा है। एक उनका मकसद है। सूरज, चांद, सितारे, चरिंद परिंद, दरिया, समंदर, पहाड़, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने जितनी भी दुनिया कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, वो सब उन सब का एक ख़ास मकसद है। वो सारी ख़ास मकसद के तहत तख्लीक की गई हैं। तो बेटा, चूंकि खालिक़ कायनात ने दुनिया में हर एक चीज़ का एक ख़ास मकसद रखा, तो आपकी ज़िंदगी भी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप अपने सामने कोई मकसद रख के मेहनत नहीं करेंगे। और मकसद रखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वो जो मकसद रखते हैं उस मकसद के तहत, उस मकसद के लेवल की जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको करना होगी। बेटा, जब तक आप अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद नहीं देंगे कि आपकी पढ़ाई का मकसद क्या है, आप स्कूल क्यों आते हैं, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में आगे कौन कौन से मकामात हैं जिन तक पहुंचना है, आपकी पढ़ाई की जो मंजिल है वो क्या होगी, जब तक आप इन मकासद पे गौर व फिक्र नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी को बेटा कोई टारगेट अच्छे वाला नहीं दोगे, तब तक आपके दिल में शौक, तड़प और वलवला कतअन पैदा नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट लेकर के आएँ। जब टारगेट आएगा तो शौक और वलवला खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और फिर दूसरी अहम बात कि जब आप टारगेट अपना सिलेक्ट कर चुके हों, अपनी ज़िंदगी का गोल सिलेक्ट कर चुके हों कि आपने आगे अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी कामयाबी की मनाजिल हैं जो तय करनी है, उसके बाद फिर आपने मेहनत करनी है। मेहनत से घबराना नहीं है। आपने अपने टारगेट तक पहुंचना है तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगी। तो आपने क्या करना है? साबित कदमी के साथ, मेहनत के साथ अपना जो मेहनत का सफ़र है उसको जारी रखना है। जब आप अपने मेहनत के सफ़र को जारी रखेंगे, बिल आखिर एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आप सब ने फुटबॉल का मैच देखा होगा। एक टीम के गोल पोस्ट इधर होते हैं, दूसरी टीम के गोल पोस्ट इधर होते हैं। 11 प्लेयर एक टीम के होते हैं, 11 प्लेयर दूसरी टीम के होते हैं। तो इस टीम ने फुटबॉल को इनके गोल पोस्ट के, मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट के अंदर दाखिल करना होता है और यूँ इनको एक स्कोर मिलेगा। और इस टीम की कोशिश होती है कि इन्होंने फुटबॉल खेलते हुए मुखालिफ जो टीम है उनके गोल पोस्ट के अंदर फुटबॉल को दाखिल करना होगा। इस तरह इनको एक गोल मिलेगा। अब ये टीम कोशिश कर रही है इधर गोल करने की, ये टीम कोशिश कर रही है इधर गोल करने की, और मुखालिफ जो टीम होगी वो हर्डल्स क्रिएट करेगी, वो दरमियान में रुकावट लेके आएगी कि आप गोल ना करें। लेकिन मुसलसल बार बार कोशिश करने से बिल आखिर जो टीम मेहनत करती है, बार बार कोशिश करती चली जाती है, तो वो गोल करने में कामयाब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ज़िंदगी को देखते हैं
تو آپ جب کامیابی کے راستے میں چلیں گے تو مخالفت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، وہ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہرڈل ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی ہرڈل تو اپنے آپ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اپنے آپ کے ساتھ لڑنے کی ہوتی ہے۔ جو آپ کے اندر کا انسان ہے وہ آپ کو کامیاب ہونے سے روک رہا ہوتا ہے۔ جو نفس کا جو انسان ہے وہ آپ کو بہت ساری دوسری باتوں میں الجھا دے گا، آپ کی توجہ آپ کی منزل سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ مین مقصد کی طرف مت جائیں، جبکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے مین مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کو بیٹا ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے چلے جانا ہے، چلتے چلے جانا ہے، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے اور آگے منزل کھڑی آپ کا استقبال کر رہی ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خود سے جیتنے کی ضد ہے مجھے اور مجھے خود کو ہی ہرانا ہے، میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی، میرے اندر ایک زمانہ ہے۔ دوسری اہم بات بیٹا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں نے اکثر دیکھا کہ بچے کہہ رہے ہیں سر میں کل کر لوں گا، سر میں کل کر لوں گا، یہ کام میں کل کر لوں گا، کل دیکھی جائے گی، پرسوں دیکھی جائے گی، ایک ہفتے بعد دیکھی جائے گی، اگلے ماہ دیکھی جائے گی، کل 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 کل۔ اب یہ کل کل کرتے ہوئے ہم آج کا کام کل پہ چھوڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کل جب آئے گی وہ اپنے ساتھ اپنے کام لے کے آئے گی۔ آج کا کام بھی پڑا ہوگا، کل کا کام بھی پڑا ہوگا، تو کام کا تو برڈن بنتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح تو کامیابی نہیں ملتی۔ جو کرنا ہے بیٹا آج کرنا ہے، آج کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کی موت آ جائے تو کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ میں کل مروں گا؟ قطعاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور موت کبھی بھی آپ کو ٹائم نہیں دیتی۔ چونکہ موت آپ کو وقت نہیں دیتی تو آپ کیوں پھر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ عقل مند انسان کے لیے یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک سمجھداری والی بات ہے کہ دنیا میں بیٹا وقت ایک ایسی دولت ہے، جس نے یہ ضائع کر دی وہ ہمیشہ پچھتائے گا۔ وقت بہت بڑا منصف ہے، جس نے اس کا صحیح استعمال کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس نے بیٹا وقت ضائع کیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور اس کے لیے ناکامی کے زندگی کے اندر بھی ناکامی کے بہت زیادہ جو چانسز ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں جو کام کرنا ہے بیٹا وقت پہ کرنا ہے، اور روز کا کام روز کیا کریں۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ اسکول میں ایک دن میں 8 سبجیکٹ پڑھ کے جاتے ہیں، آپ روز کا کام روز کیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا تسلسل بنے گا، کنٹینیوٹی بنے گی، آپ ثابت قدمی آپ کے اندر آئے گی، آپ محنت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، محنت آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گی۔ ارے بچوں، میں نے اکثر دیکھا ہے جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو اگر کسی بچے کے مارکس تھوڑے کم ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کاش میں نے میتھ کا پیپر کا یہ والا چیپٹر دوہرا لیا ہوتا ٹائم پہ تو ٹھیک تھا، کاش میں نے یہ فزکس کا یہ کویسچن نہ چھوڑا ہوتا، یا میرے پاس ٹائم کم تھا میں نے یہ چیپٹر نہیں کیا، وہاں سے سوال آگے، کاش میں کر لیتا تو بہتر تھا۔ یہ جو کاش کا لفظ ہے آپ بول رہے ہوتے ہیں رزلٹ آنے کے بعد میں، تو رزلٹ آنے کے پہلے جب آپ کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں، جب اساتذہ کرام آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ بیٹا روز کا کام روز کر کے آئیں اور تب آپ محنت کریں تو یہ آپ کو کاش کا جو ورڈ ہے بعد میں رزلٹ کے بعد میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے محنت کا، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ تو پیارے بچوں، بیٹا وقت کے مطابق چلا کریں، روز کا کام روز کیا کریں، ایک دن جو گزر گیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، تو آپ بیٹے روز کا کام روز کرنے کی عادت ڈالیں۔ تیسری اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے والدین کی دعائیں۔ بیٹے کامیابی کے لیے امی ابو کی دعائیں لینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے اس پہلو کو آج کل قطعاً بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ماں باپ کی محبت، ان کی دعاؤں اور ان کے ادب کے بغیر اگر کامیابی کے خواہاں ہیں تو آپ محض خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے طلباء و طالبات، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو انہوں نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، اور ہم چھوٹے سے تھے بڑے ہوئے تو اسکول میں داخل کروایا تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ بیٹا ہمارا جو باپ ہے سارا دن کام کرتا ہے، ہماری فیس ادا کرتا ہے،
اور ہمیں طرح طرح کے کپڑے دیتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے جوتے دیتے ہیں، ہمیں ہماری زندگی کی ہر ضرورت پورا کرتے ہیں، ہمیں خوراک دیتے ہیں، ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر کیوں نہ یہ ہستی قابل ستائش ہو، قابل داد ہو اور قابل ادب ہو۔ اور اسی طرح ماں جس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ تو بیٹا ہمیں احادیث اور دین اسلام یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی ہر بات مانیں اور ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو بیٹا ہمارے والدین نے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، ہمارا بچہ سائنٹسٹ بنے، ہمارا بچہ آرمی آفیسر بنے۔ تو کیا ان کے احسانات کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی جو سپنے ہیں، ان کے جو خواب ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہی محنت کرنی شروع کر دیں؟ تو پیارے بچوں، آپ ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا ہر جو فرمان ہے دل و جان سے اس پہ عمل کریں۔ جو ماں باپ کا باادب بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، اور جو گستاخ ہوں گے وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے اور نقصان کا سودا کریں گے۔ بیٹا جو چوتھی اہم چیز ہے وہ ہے استاد کا احترام، یعنی جو اسکول میں آپ کے اساتذہ کرام ہیں۔ بیٹا یہ روحانی والدین ہیں، اگر آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ہی علم بھی آپ کے ذہن اور سیرت اور کردار کا حصہ بنے گا۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے بیٹا، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے اہم بات استاد کا احترام ہے۔ علم بیٹا ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے، یہ تبھی آپ کے ذہن اور سیرت اور کردار کا حصہ بنتی ہے جب آپ اپنے دل میں اپنے استاد کا احترام رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا گویا کہ اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، چاہے مجھے اپنے ساتھ رکھے، چاہے مجھ سے غلاموں کی طرح کام لے۔ تو بیٹا جس نے ایک لفظ سکھایا اس کو حضرت علی اپنے مالک کا درجہ دے رہے ہیں، اور جو اسکول میں اساتذہ کرام جو آپ کو کتابوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو ان کا درجہ آپ کے لیے کیا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو بیٹے کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز اپنے استاد کا احترام ہے۔ دل و جان کے ساتھ ان کا احترام کیا کریں، ان کا کہا مانا کریں، ان کا حکم ہی اصل میں آپ کی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں یہی تو در حقیقت قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنیں ہم جب بھی روداد کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ تو اصل میں بیٹا جتنی بھی دنیا میں کامیابیاں ہیں اس کا جو بنیادی ستون ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ جس نے بیٹا استاد کا احترام کیا اس نے دنیا میں اپنی ہر منزل حاصل کر لی اور آخرت میں بھی اس نے اپنا مقام بنا لیا۔ بیٹا آج کی گفتگو کی جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو 5 وقت کی نماز اور روز کی بنیاد پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ آذان کے وقت جب مؤذن کہتا ہے حیا علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کو اپنا رخ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بیٹے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ویسے بھی بحیثیت مسلمان یہ جو نماز ہے ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین ہی قائم نہ کیا۔ بیٹا نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے اہم چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ آپ بے شک 2 لائن صبح فجر کے بعد آپ جب نماز ادا کرتے ہیں بے شک 2 لائنز آپ پڑھیں قرآن شریف کی، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھیں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو میسج دیا ہے، آپ کو کیا پیغام دیا ہے۔ قرآن پاک بیسیکلی بیٹے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور جو اس کا مخاطب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے قرآن پاک کی ہر آیت کو جو ہے نازل کیا ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بیٹا
मुसलमान होने की हैसियत से हम अगर 2 लाइन्स अगर हम रोज़ की बुनियाद पे पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, और हम ये जो तर्जुमा हमने पढ़ा, ये जो मैसेज जो अल्लाह ताला का हमारे घरों में पड़ा हुआ है, और ये हम पढ़ेंगे और पढ़ के हम दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो ये एक सदका जारिया भी होगा और ये हमारी कामयाबी की तरफ एक आप समझ लें यकीनी रास्ता है। प्यारे बच्चों, ये थी कुछ बुनियादी बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। ये बातें हम अपने ज़हनों से ही निकाल चुके हुए हैं। दर हकीकत यही वो बातें हैं जो कि आपको कामयाब करवाएंगी, आपको अपनी मंजिल देंगी, आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी नाकाम नहीं होगी, ना दुनिया की होगी ना आखिरत की होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देयरकम स्कूल के असातिज़ा और देयरकम स्कूल इंतज़ामिया तलीमी और तरबियती फ़राइज़ सरअंजाम देने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पेश हैं और बेहतरीन बतरीके एहसन अपने बच्चों की तलीमी मराहल भी पूरा कर रहे हैं और उनके तरबियती मराहल भी पूरा कर रहे हैं, ताकि उनको मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो बेटे आपकी कामयाबी 100% यकीनी है। और अगर आप इन बातों से अवॉइड करते हैं या आप इन बातों पे अमल नहीं करते हैं या आप इन बातों को अपनी सीरत और किरदार का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो बेटे ना दुनिया में कामयाबी मिलेगी ना आखिरत में आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला आपको तौफीक अमल अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको आपके ख़ानदानों को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला हमारे स्कूल को इसी तरह से तलीमी और तरबियती हवाले से लोगों की खिदमत करने के हवाले से हमेशा सरगर्म अमल रखे। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।